مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمد لله على كل حال وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم जी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाह रही थी मैं। अम, देखिए सीरा की क्लास जब हम सीरा पढ़ते हैं तो सीरा की क्लास के लिए तलब बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए जब तक इंसान के अंदर तलब नहीं होगी आगे बढ़ने का उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। राइट। और तलब क्या होती है? तलब ये होगी कि हर क्लास के पहले अपने नोट से स्लाइड से रिवीजन करके बैठें। जो वीडियोस या एक्स्ट्रा मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है उसे समझें। सिर्फ एज अ लिसनर ना बैठें, थोड़ी मेहनत करें, वरना शुरू के एक आध दिन तो चीज़ें याद रहेंगी, आगे जाकर मेजॉरिटी बातें भूल जाएंगे। राइट। तो प्लीज़ मेक श्योर अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठें। और ये अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला इस टाइम पे हमें नेकी के काम में लगाए हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पढ़ रहे हैं, अपनी कोशिशों में हमारी इबादत का टाइम बढ़ गया है ना। इस क्लास के लिए बैठना भी तो एक इबादत है। राइट। ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पर शुक्र करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करें और इस वक्त को हमारे हक में कबूल कर लें। अच्छा, एक चीज़ और, हम मुसलसल बात कर रहे हैं हर क्लास में नबी की। जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ रहे हैं, तो नबी की तो बात करेंगे। ये सिर्फ एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। देखिए ये चीज़ जाने क्या फ़र्क है नबी और रसूल में। दोनों टर्मिनोलॉजीज हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन दोनों लफ्ज़ों में, दोनों टर्मिनोलॉजीज में फ़र्क है। नबी कौन है? बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन एक रिवीजन है ये हम सबके लिए कि नबी कौन है। नबी को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने 1,24,000 के करीब नबी भेजे हैं। रसूल वो होते हैं जो शरीयत लाते हैं, मैसेंजर्स, बुक के साथ आते हैं, शरीयत के साथ आते हैं, और आने वाले नबी उस शरीयत को फॉलो करवाते हैं। ठीक है, उस शरीयत की तालीम लोगों को देते हैं। ठीक है, तो आगे हम एक रिवायत पढ़ेंगे जिसमें हजरत यूनुस बिन मक्का की बात आएगी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ये एक नबी थे अल्लाह के। तो नबी से मतलब वो कौन थे? जो अपने साथ किताब या शरीयत नहीं लाए थे। ठीक है, जो अपने साथ किताब और शरीयत लाते हैं वो रसूल होते हैं, और जो शरीयत नहीं लेकर आते वो नबी होते हैं। जो रसूल शरीयत लेकर आते हैं उसको फॉलो, जो आने वाले नबी होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और लोगों से करवाते हैं। अच्छा, एक चीज क्या है कि सारे रसूल नबी हैं। ठीक है, सारे रसूल जो हैं वो नबी हैं, लेकिन सारे नबी रसूल नहीं हैं। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, शरीयत आई उनके पास, और नबी भी हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए प्रॉफिट हैं, खातमुन नबीयीन हैं। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये सारे कौन? ये सब नबी तो हैं, लेकिन साथ में ये सब रसूल भी हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा एक फर्क था इन दोनों लफ्जों के बीच में, इसको याद रखिएगा कि नबी कौन होते हैं। नबी वो होते हैं जो कि शरीयत नहीं लाते, रसूल वो होते हैं जो कि शरीयत लाते हैं, और उनके बाद जो नबी आते हैं वो उस शरीयत को लोगों से फॉलो करवाते हैं। अच्छा, अब हम लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरह से सहाबा कराम पे टॉर्चर हुए हुए। फिर 590 में एक अच्छा वाकया हुआ जब हिजरत हबशा हुई। पहली हुई कुछ गलत फहमी की वजह से वो लोग वापस मक्का आ गए। उसके कुछ अरसे के बाद उस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में, डिफरेंट डेट्स आती हैं उसकी, कि दूसरी हिजरत हबशा हुई। मुसलमानों को खुले हाथों हबशा के बादशाह ने एक्सेप्ट किया,
اور 14 سال کے بعد 14 ایئرس کے بعد پورا گروپ واپس آیا اور خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ان کی۔ کلاس کے آخر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو فزیکل ٹارچر کیا گیا ان کے اپنے نیبرز کی طرف سے جو آزمائشیں ان کو دی گئی اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ ام، اور انجام کیا ہوا ان لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انتقام لیا ان سے۔ جمیل کا آتا ہے کہ جب وہ جنگل میں گئی کسی کام سے تو اس کی اپنی ہی رسی اس کے گلے میں پھنسی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ایسی پھٹکار والی موت دی۔ ابو جہل سے ریلیٹڈ اسپیشلی آتا ہے کہ 3 دن تک اس کی باڈی پڑی رہی اور اس کی اولاد تک اس کو اٹھانے نہیں آئی۔ پھر ولید بن مغیرہ مخزومی، ہم نے پچھلی کلاسز میں بہت بار بات کی ولید بن مغیرہ کی۔ اس کو تیر کی معمولی سی خراش لگی لیکن اس کی وجہ سے کئی سال شدید تکلیف میں رہا اور پھر ہلاک ہوا۔ پھر ایک شخص تھا اسود بن عبد یغوث زہری، جبرائیل علیہ السلام نے سر کی طرف اشارہ کیا جس کی وجہ سے پھوڑے نکل آئے اور ان پھوڑوں کی وجہ سے بالآخر وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر آس بن وائل، کانٹا چبھ گیا، اثر سر تک گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بعض لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انتقام لیا۔ کچھ آیات اسپیشلی ان کفار کے اگینسٹ نازل ہوئی تھیں۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کیسے ابو لہب کے لیے سورہ لہب نازل ہوئی۔ آس بن وائل کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہتا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہیں، تو یعنی جڑ کٹے ہوئے ہیں۔ تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی کہ ان شانیہ کا هو الابتر۔ پھر امیہ بن خلف برے الفاظ کہتا تھا، آنکھوں سے اشارے کرتا تھا، اس پر سورہ ہمزہ نازل ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا، اس پر سورہ لقمان کی آیات نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ سے ریلیٹڈ سورہ مدثر کی آیات 18 سے 25 نازل ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایذا رسائی ہوئی اس کا بدلہ، اس کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان لوگوں کو دکھا دیا تھا۔ پھر کیا سختیاں تھیں قریش کی مسلمانوں پر، ہم نے اس کی بات کی تھی۔ عتیبہ بن ابو لہب کا آتا ہے کہ کرتا پھاڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تھوکا ان کے چہرے مبارک پر لیکن تھوک اسی پر پلٹ گیا۔ عقبہ بن ابی مقیت کا آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گردن مبارک پر پاؤں سے روننے کی کوشش کی، ابو جہل نے پتھر سے کچلنے کی کوشش کی، اور ایک قریش کا گروہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا۔ تو اس طرح کے بہت قصے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کیسے ان کی مدد آئی۔ دیکھیں کبھی کچھ سال ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ کیسے مدد پہ مدد آتی چلی جاتی ہے۔ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا، 3 دن بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد مسجد حرم میں کھل کر نماز پڑھنا شروع کر دی ان لوگوں نے، لیکن پھر آخر میں چیلنجز آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ڈیتھس ہوئیں اور ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، ان لوگوں کے انتقال ہوئے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل سپورٹ کیا تھا۔ تو کبھی کامیابی اور آسانیاں آتی ہیں، کبھی مشکلات بھی آتی ہیں، انسان کے ساتھ اچھا برا چلتا رہتا ہے نا، اور اس پر اسے ہر کامیابی سے، ہر مشکل سے سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہر ٹیسٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ پھر اور کیا چیزیں ہوئیں، کفار کی طرف سے پیشکش ہوئی۔ قریش کے لوگ آئے، انہوں نے کیا کہا، ہم آپ کو مال دیتے ہیں، سرداری دیتے ہیں، بادشاہت دیتے ہیں، عورتیں ہم آپ کو دیں گے، اگر آپ کے اوپر جنوں کا اثر ہے تو ہم ان کو بھی بھگا دیں گے۔ اس کے سلسلے میں قرآن میں آیات آئیں۔ اس طرح کی ایک پیشکش انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس پر کون سی سورہ آئی؟ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی ہوگا کہ سورہ کافرون اس پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، کیا تھی سورہ کافرون؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ ان لوگوں نے، کفار نے کہا کہ وہی کو آپ کچھ چینج کر دیں، مطلب انہوں نے اپنی شرائط رکھی اور اس کے جواب میں بھی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد شیب ابی طالب، کتنا مشکل اور تکلیف دہ وقت تھا مسلمانوں پر، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کی۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ام، دونوں نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ کیسے اسلام قبول کیا حضرت حمزہ نے؟
हजरत हमजा हैं कौन? सबसे पहले तो ये जाने कि हजरत हमजा हैं कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका क्या रिश्ता है। हजरत हमजा कम अज कम हजरत हमजा जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा के चचा थे, और एटलीस्ट तीन चचाओं से रिलेटेड हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए क्लियरली। एक चचा है अबू तालिब। काफी साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कस्टडी में रहे। अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते रहे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहा उनकी तरफ से, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर हजरत हमजा, दोस्ती और मोहब्बत का मामला रहा। रदाई भाई भी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक खातून थी जिनसे हजरत हमजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की रदात हुई, ठीक है। फिर हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हो, हजरत अब्बास और हमजा रदियल्लाहु अन्हुमा दोनों ने इस्लाम कबूल किया। हजरत हमजा का एक बहुत हाई लेवल है, उनको सैयद शुहदा का लकब दिया गया। सैयद यानी सरदार, उन जैसा लेवल किसी दूसरे को नहीं मिल सका। और इनके इस्लाम कबूल करने का एक बहुत अजीब सा जज्बा था, अजीब सा वाकया था। और वाकया ये था कि वो शिकार पर गए हुए थे। पीछे से अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बदतमीजी की, बुरा भला कहा, सर पे एक पत्थर मारा जिसकी वजह से ऐसी चोट आई कि खून बहने लगा। ये सब जो है एक स्लेव गर्ल देख रही थी, एक बांदी थी अब्दुल्ला बिन जुदआन की, ठीक है। अब्दुल्ला बिन जुदआन की एक बांदी थी जो ये सब उसने ये देखा। उसने क्या किया, उसने जाकर जब हजरत हमजा वापस आए अपने शिकार से, तो उसने जाकर हजरत हमजा को से अबू जहल की शिकायत लगा दी। हजरत हमजा ये सुनकर इतने गुस्से में आए कि वो गए, अबू जहल काबे के पास ही था उस वक्त, उसको तलवार मारी और कहा कि तुम कैसे मेरे भतीजे को गाली देते हो, कैसे तुम उसको बुरा भला कहते हो, जबकि मैं भी उसके दीन पर हूँ। मतलब गुस्से में उनके मुंह से ये बात निकली। और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कह दिया। उसके बाद रिवायात में आता है कि वो घर गए और बहुत परेशान रहे, और दुआ की कि अगर ये चीज सही है, हिदायत का रास्ता है, तो मुझे उसकी तरफ मोड़ दीजिए, और अगर नहीं है तो मुझे रात में ही मौत आ जाए। तो बहरहाल मौत तो नहीं आई। उन्होंने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें प्रॉपर काउंसिल किया, दीन के बारे में बताया, चीजें सिखाई, और फाइनली हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हमजा के इस्लाम कबूल करने से बहुत सपोर्ट हुई। और इसके 3 दिन बाद ही दूसरा वाकया हुआ। और वो क्या वाकया था? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। अपने साथ अच्छे लोगों का मिलना, बेहतरीन माविनीन का मिलना, बेहतरीन मददगार का मिलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए स्पेशली दुआ की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब तक मेजॉरिटी क्राउड गरीब कमजोर लोग हैं, है ना। लेकिन साथ में एलीट क्लास के ऊपर काम करना, उनके लिए दुआ करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब भी किया। और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिलेटेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की थी कि या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे इन दो में से किसी आदमी को। एक किसका था? एक अबू जहल का या उमर बिन खत्ताब को। और इन दोनों में से ज्यादा पसंद कौन थे अल्लाह ताला को? अल्लाह की तरफ फ़काना अहब्बुहुमा इलल्लाहि उमर बिन खत्ताब, यानी कि अल्लाह ताला को इन दोनों में से उमर बिन खत्ताब से ज्यादा मोहब्बत थी, और उनको इस्लाम कबूल करने की तौफीक मिली। वाकया क्या था हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे थे, और रास्ते में उन्हें किसी ने ये खबर दी कि उनकी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। गुस्से की हालत में बहन की घर की तरफ रुख किया उन्होंने। वहां वो लोग सूरह तौहा की आयत की तिलावत कर रहे थे। जैसे ही हजरत उमर के आने की आहट हुई, तो फौरन जिस सहीफे से सूरह तौहा पढ़ रहे थे उसे बहन ने छुपा दिया। और खब्बाब बिन अर्स रदियल्लाहु अन्हु, जिनकी हमने पिछली क्लास में बात भी की थी, उनके घर उस वक्त मौजूद थे, तो वो भी छुप गए। बहनोई का सामना किया और उनके दीन के बारे में पूछा, जिस पर उनके बहनोई थे सईद बिन जैद रदी अल्लाह अन्हु। सईद बिन जैद रदी अल्लाह अन्हु कौन थे? अशरा मुबशरा में से एक थे, ठीक है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु और हजरत सईद बिन जैद रदी अल्लाह अन्हु दोनों अशरा मुबशरा सहाबी हैं, ठीक है। उन्होंने जवाब दिया
उमर बताओ अगर हक तुम्हारे दीन के अलावा हुआ तो। ये सुनकर हजरत उमर ने अपने बहनोई पर हमला कर दिया, बहुत मारा। बीच बचाव करने बहन आई तो उनकी को भी इतनी जोर से मारा कि उनका खून बहने लगा। इस पर उनकी बहन ने जोश में आकर कलमा पढ़ दिया और एतराफ किया कि वो लोग मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर उमर रदी अल्लाह अन्हु बहुत मायूस हुए, बहुत मायूसी हुई उन्हें। और बहन पर जो उन्होंने हाथ उठाया था उसकी भी बहुत नदामत हुई। उन्होंने बहन से कहा कि तुम्हारे पास जो किताब है वो मुझे दो, मैं पढ़ूंगा उसे। बहन ने उनसे कहा कि आप पहले जाकर आप गुस्ल करें, आप नापाक हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने गुस्ल किया और गुस्ल करके सूरह तौहा की आयत पढ़ी। उन आयत का उनके दिल पर ऐसा असर हुआ कि उनका दिल बिल्कुल नरम पड़ गया। खबाब बिन अर्स जो छुपे हुए थे वो सामने आए और हजरत उमर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में बताया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के हक में की थी। और हजरत उमर को दारुल अरकम ले जाया गया। दारुल अरकम कौन सी जगह थी? वही जगह जहाँ पे मुसलमान बैठ के दीन सीखते थे। हमने पिछली आई थिंक सेकेंड लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने दारुल अरकम के बारे में बात की थी। तो वहां पे उनको लेकर गए और उमर रदी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और जब से हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तब से मुसलमान ताकतवर हो गए, खुलकर नमाज पढ़ा करते थे, खुलकर काबे के सामने इबादत किया करते थे। देखिए इसमें एक चीज है कि इस्लाम से पहले हजरत उमर ने मुसलमानों पर बहुत सख्ती की, लेकिन एक चीज है कि इखलाक का वो लेवल, एक होता है हक की बात। जो लोग अपने बेसिक इखलाक के लेवल को एक जैसा रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत देते हैं। इस चीज पर बहुत से सीरत निगारों ने ये बात की है कि किन लोगों, किसी को हिदायत मिली किसी को नहीं मिली, क्या वजह थी। इस पर बहुत बात हुई है कि जिन अफराद के इखलाक इस हद तक नहीं गिरते, यानी बुराई के वक्त भी अपने इखलाक के साथ अपने इखलाक के लेवल को मेंटेन रखते हैं, उनके जहन में रहता है कि हक क्या है, बातिल क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गाइडेंस देते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत देते हैं। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु से रिलेटेड सीरत निगार ये बात करते हैं कि सबसे बड़ी निशानी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पर रहम फरमाते हैं तो उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। उसके दिल में किसी ना किसी तरह से कुफार की ये बुरी चीज की नफरत बिठा देते हैं। उनके दिल में मोहब्बत नहीं आई पहले। हजरत हमजा के साथ क्या था? पहले क्या चीज आई? नफरत आई, गुस्सा आया अबू जहल पर। इसी तरीके से हजरत उमर से रिलेटेड ये आता है कि उन्होंने एक बार वो गुजर रहे थे तो हजरत लैला एक सहाबिया थी, उनके शौहर वो हिजरत हबशा की तैयारी कर रहे थे, हजरत लैला और उनके शौहर। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि आप कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने बताया हबशा जाने की। हजरत उमर ने वजह पूछी तो कहने लगे कि आप ये पूछ रहे हैं, आप तो खुद उन लोगों में शामिल हैं जिनकी वजह से ये नौबत आई है। तो एकदम से हजरत उमर घबराकर नदामत के साथ बोले कि अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची, यानी मामला इस हद तक चला गया है। वो ऑल्दो मुसलमानों को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके दिल में ये बात आई कि जुल्म इतना हो गया है कि लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और यहाँ ये आता है कि उन्होंने हजरत लैला से कहा कि अल्लाह तुम्हारी उस जगह में बरकत डाल दें। जब हजरत लैला ने ये बात अपने शौहर को बताई कि हजरत उमर ने के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है मुसलमानों के लिए, तो क्या कहा उन्होंने कि मतलब उनके लिए इतनी एक इम्पॉसिबल सी ये बात थी कि हजरत उमर के दिल में मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो उन्होंने ये कहा कि पहले खत्ताब का गधा इस्लाम कबूल करेगा फिर उमर करेगा। यानी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि हजरत उमर जैसे शख्स ये बात करेंगे। हजरत उमर प्रिंसिपल वाइज बहुत सख्त थे लेकिन दिल बहुत नरम था। जब बहन का खून देखा तो फौरन दिल में नदामत आई। देखिए इस चीज को बैलेंस करना सीखें। प्रिंसिपल स्ट्रांग होने चाहिए लेकिन लोगों की मजबूरी को भी समझें, बैलेंस रखते हुए। बाज लोगों का क्या होता है कि इस हद तक दिल नरम होता है कि सारे उसूल तोड़ देते हैं, और बाज लोगों के प्रिंसिपल्स इतने सख्त होते हैं कि बस मेरे सामने कोई आया और उसमें मेरी तलवार चला दूं मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइफ में हर चीज बैलेंस के साथ करना चाहिए, राइट। फिर हजरत उमर के प्रिंसिपल्स में सख्ती और दिल की नरमी उनकी खिलाफत में नजर आती थी। किसी के घर पर झाड़ू झाड़ू लगा रहे हैं, किसी के का बोझ अपनी कमर पर उठा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि
اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا ہے، اللہ کے آگے جواب دہی کیسے کروں گا؟ جب آخرت کا خوف دل میں رہتا ہے تو ہر کام انسان سوچ سمجھ کر بیلنس کے ساتھ کرتا ہے، رائٹ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سافٹنس اپنے دلوں میں رکھنا، اپنے قریبی افراد کے لیے برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بے شک ہمارے پرنسپلز ہم نہ توڑیں، لیکن محبت کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ سختی اتنی نہ ہو کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ ایک چیز پر اور غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارس رضی اللہ عنہ کو دین سکھانے کہاں بھیجا ہوا ہے؟ حضرت عمر کی بہن کے گھر۔ اس وقت ان کا اسلام چھپا ہوا تھا، کیا ضرورت تھی اس وقت اتنا کام کرنے کی؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ جو جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے۔ دعوت کھل کر نہیں دے سکتے لیکن اس کی تیاری تو کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ پورا سسٹم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کس طرح سے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دیکھیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں، لوگوں کی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان ساری تربیتوں میں سب سے بڑی چیز ان لوگوں کے ٹیسٹ ہیں۔ اللہ اوپر سے آزمائش پہ آزمائش، اللہ کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے آزمائش تھی، دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ طلاق ہوئی، پھر پڑوسیوں کی طرف سے آزمائش آئی، بھوک کی آزمائش تھی، ہر طرف سے ٹیسٹ تھا ان کے لیے، ہر طرف سے ان لوگوں کے لیے آزمائشیں تھیں۔ یہ سارے ٹیسٹ کیا ہیں؟ ان سے ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ جو لوگ ناز میں رہ رہے تھے ان کا شیب ابی طالب میں جا کر کتنی مشکلات ان کو اٹھانے پڑی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں یہاں ہمیں سیرت نہیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ اب اس کے بعد قریش والوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ، حضرت عمر بھی ساتھ ہو گئے ہیں، اور حضرت عمر نے تو اس طرح کیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد باقاعدہ لوگوں کے پاس جا جا کر بتایا۔ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جائیں گے، مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائیں گے، کھل کر نماز پڑھیں گے، کعبہ کے کا طواف کریں گے۔ تو جب یہ پورا کا پورا لشکر لے کر نکلے تو کفار نے کہا کہ جن کی صفوں میں عمر اور حمزہ ہوں ان کو ٹچ نہیں کرنا، ان کو پریشان نہ کرنے میں ہی بہتری ہے۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی، لیکن یہ چیز کفار کو زیادہ برداشت نہیں ہوئی۔ کفار نے کہا کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دین تو بہت آگے نکل جائے گا۔ بعض جگہوں پر اسی میں یہ آتا ہے کہ نجران کا قافلہ بھی آیا دوسری طرف سے۔ پھر حبشہ میں کیا تھا؟ جعفر تیار تھے اور ساتھ میں نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں یہ آتا ہے کہ حبشہ کے اسٹے کے دوران بہت ساری فقہی رولنگز بھی ملتی ہیں ہمیں، کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھی۔ حضرت ام حبیبہ وہاں پر تھی، اور ان کے ہسبینڈ نے کیا کیا وہاں پر؟ عبید بن جہش، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، وہ وہاں جا کر، حبشہ جا کر وہ مرتد ہو گئے۔ مرتد سے کیا مطلب ہے؟ مرتد سے مطلب انہوں نے اپنا دین پلٹ دیا، یعنی مسلمان ہو کر حبشہ گئے اور وہاں جا کر اپنا دین یعنی اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ دیکھیں، اقلیت یعنی مائنورٹی کسی ایسی جگہ پر جا کر رہ رہی ہے جہاں پہ میجورٹی کا ریلیجن کچھ اور ہے، دوسرا ریلیجن ہے، تو جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوگا؟ ان پر کس طرح کا اثر ہوگا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں گے، رائٹ؟ ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ عبید اللہ بن جہاش نے اپنا ریلیجن چینج کر لیا، وہ مرتد ہو گئے حبشہ جا کر۔ تو ام حبیبہ وہیں رہی، ان کے ہسبینڈ مرتد ہو گئے اور وہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ کب انسان اپنا ایمان کھو دے کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خاتمہ بالخیر کریں، جب بھی موت آئے تو ہم اپنے ایمان کے ہائیسٹ لیول پر ہوں۔ ہوا کیا پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ام حبیبہ کا رشتہ بھیجا اور ان کے وکیل بنے نجاشی، ٹھیک ہے؟ حبشہ کے مسلمانوں نے کچھ جو تبلیغ کی، اس وجہ سے نجران تک یہ بات پہنچی۔ نجران کا کون سا ہے؟ حبشہ کے قریب کا جو ایک علاقہ ہے، جو آپ کو میں نے میپ میں بھی شروع میں دکھایا تھا۔ تو ان تک یہ بات پہنچی کہ عرب میں نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس پر پھر نجران سے ایک وفد آیا، ایک گروپ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے ملاقات کی۔
تو حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا، حضرت حمزہ کا اسلام، باقی جگہوں سے لوگوں کا آنا، جب کفار مکہ نے یہ سب دیکھا تو ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں کو آئسولیٹ کر دینا چاہیے، ان لوگوں کا بوائکاٹ کرنا چاہیے۔ مکہ کے اندر مختلف پہاڑ ہیں، ماؤنٹنز ہیں، اور ماؤنٹنز کے بیچ میں شیب، یعنی بالکل چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے پہاڑوں کے بیچ میں، جسے گھاٹی بھی کہتے ہیں یا انگلش میں روین بھی کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ مختلف قبیلوں کے مختلف مختلف شیب تھے، گھاٹی تھی، بنو نوفل کی تھی، بنو عدی کی تھی، تو ایک انہی کی شیب ابی طالب بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جب قریش بہت زیادہ ان کے دل میں نفرت بڑھ گئی تو ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حوالے کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ تو یہ تو یا تو حوالے کر دیجئے یا انہیں یہاں سے نکالیں، آئسولیٹ کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ابو طالب نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی حوالے نہیں کروں گا۔ اتنی بات ابو طالب نے کی کہ انہوں نے اس پر 4 رولنگز دے دیے، 4 نکات رکھ دیے ابو طالب کے سامنے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا بوائے کو مطلب نہیں ہمارے حوالے کر رہے تو ہم ان کا بوائیکاٹ کریں گے، 4 چیزوں کے ساتھ آپ کا ہم بوائیکاٹ کریں گے، یہاں سے نکل جائیں۔ ہوا کیا کہ بنو ہاشم سے ہر طرح کے تعلقات ٹوٹ گئے، شیب ابی طالب میں پناہ لینی پڑی، ہر طرح کے تعلقات توڑ دیے گئے ان لوگوں سے۔ 7 نبوی میں یہ ہوا، ٹھیک ہے، 7 نبوی، نبوت کے 7ویں سال یہ ہوا، اور 3 سال تک جاری رہا، یعنی 10 نبوی تک مسلمان شیب ابی طالب میں رہے، ٹھیک ہے۔ 3 سال، 7 نبوی سے 10 نبوی تک مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے نکل کر شیب ابی طالب میں رہے، ٹھیک ہے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے اسکیم بنائی، اس کی 4 رولنگز تھیں۔ کیا پوائنٹس تھے ان کے بوائیکاٹ کے؟ آم، کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت، یعنی ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ پھر تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول یا سلام اور کلام اور ملاقات اور بات نہیں کرے گا۔ اور چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ کہ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان دینے نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک ڈاکیومنٹ لکھا گیا، ایک صحیفہ لکھا گیا، اور کعبے میں اس کو ہینگ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پوائنٹس لکھے گئے اور اس کو کعبے میں ہینگ کر دیا۔ تو ان لوگوں کو کمپلیٹلی آئسولیٹ کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ حج کے زمانے میں یہ لوگ جب نکل کر آتے تھے تو باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ حج کے زمانے میں ٹریڈ بھی کیا کرتے تھے، صحیح، تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی کیا کرتا تھا ابو جہل کے اور باقی افراد کہ ان لوگوں سے جا کر زیادہ قیمت میں چیزیں خرید لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو باقی پھر جو مسلمان یہاں پہ تھے ان کے پاس ٹریڈ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا، ایک تو خود ٹریڈ نہیں کرتے تھے، دوسرا کیا تھا کہ دوسروں کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنے نہیں دیتے تھے۔ 2 افراد سے ریلیٹڈ آتا ہے، ایک تو موتم بن عدی اور دوسرے تھے حاکم بن حزام۔ کون تھے حاکم بن حزام؟ ہم نے ان کی بات کی تھی، حضرت ختیجہ کے کہیں کتابوں میں آتا ہے کہ بھتیجے تھے اور کہیں آتا ہے کہ کزن تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو لا کر حضرت ختیجہ کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے شروع کی کلاسز میں ان پر بات کی تھی۔ ایک چیز کو ذرا آپ دیکھیں، ایک موتم بن عدی ہے، موتم بن عدی ہیں، ابھی ہم آگے سفر طائف کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تھے تو مکہ والوں نے انہیں گھسنے نہیں دیا تھا مکہ میں، اور اس میں بھی بنو نوفل کا سردار جو تھا موتم بن عدی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اور ابھی بھی جب یہ لوگ مسلمان شیب ابی طالب میں ہیں تو مدد کون کر رہا ہے؟ موتم بن عدی۔ اس نے یہ کام کیا کہ وہ دیکھتا تھا کہ سارے مسلمان شیب ابی طالب میں ہیں تو ان کو چھپ کر کھانا لے کر دیتا تھا، چیزیں دیتا تھا۔ اسی طرح سے حاکم بن حزام، وہ بھی اونٹ کو لاد کر کھانے سے مسلمانوں کو دیتے تھے۔ تو موتم بن عدی کی یہ بات دیکھیں کہ بنو نوفل کے سردار تھے، جا کر کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کرتے تھے، ساتھ میں ان کے بیٹے جبیر بن موتم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت جبیر نے، موتم بن عدی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور ساتھ میں پھر ان کا ایک غلام بھی ہوتا تھا جو کہ جا کے ان کو آم، کھانے کی چیزیں دیتے تھے مسلمانوں کو۔ اب موتم بن عدی کا یہ معاملہ ہے
کہ اس میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے، جب طائف کا واقعہ آئے گا تو اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شیب ابی طالب کی پریشانیوں میں، مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیت کے مطابق اجر ہوتا ہے۔ اور ان سے ریلیٹڈ اسپیشلی حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں جہنم سے نجات کی۔ آم، حضرت ابو طالب کے لیے آتا ہے کہ سب سے کم درجے کا عذاب ان کے لیے ہوگا قیامت کے دن۔ عذاب تو ہوگا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے، جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے اور ان کی اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے، کفر کی حالت میں موت ہو جائے گی، ان کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابو طالب نے شدید مشکلات اٹھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آلدو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کتنی مدد کی، اور اسی وجہ سے قیامت کے دن ان کی جو سختی ہوگی ان کے اوپر، عذاب کی جو سختی ہوگی وہ باقیوں سے کم ہوگی۔ اچھا، اور کیا کیا مشکلات تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے، بہت زیادہ فاقہ فیس کیا۔ کچھ مستند احادیث آتی ہیں وہ لوگ کیکر اور دوسرے درخت کے پتے کھاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا جو ایکسکریشن تھا، سٹول جو پاس کرتے تھے، جیسے بکرے کی ایکسکریشن ہوتی ہے ویسی ہو گئی تھی۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے، بہت مشکل وقت تھا۔ حضرت ابن عباس کی ولادت وہیں ہوئی۔ تحنیک کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے ان کی تحنیک کی تھی۔ اور 2 واقعات حضرت سعد بن وقاص سے ریلیٹڈ آتے ہیں، 2 روایات آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت بھوک لگی تھی، اور اس رات میرے پاؤں تلے کوئی چیز آ گئی، میں نے اسے اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ یہ جان نہیں سکا آج تک کہ وہ کیا چیز تھی۔ بھوک کی شدت کا اندازہ آپ لگائیں ان لوگوں کا۔ ایک اور بار یہ ہوا، ان کی ایک اور روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں یورین پاس کرنے باہر گیا، تو جس چیز پہ یورین ٹکرایا اس چیز کی آواز سنی، وہ ایسا لگا کہ کوئی کھانے والی چیز ہے۔ دیکھا تو اونٹ کے اندر کا ایک خشک ٹکڑا تھا، میں نے اسے اٹھا کے دھو لیا، اسے بھون کر پیس لیا، پھر اس سفوف کو پانی کے ساتھ پھانک لیا، میں نے 3 دن تک اس کے ساتھ گزارا کیا۔ امیجن کریں کس کس آزمائش میں وہ لوگ وہ وقت گزار رہے تھے۔ پھر شیب ابی طالب میں ہی حضرت ابو طالب کا آتا ہے کہ ایک بہت ہی بلیغ، بہت ایلوکوینٹ، بہت مشہور عربک لینگویج میں ایک بہت ہی بلند طرزے پر انہوں نے ایک پوئٹری لکھی، اور اس پوئٹری کو کہتے ہیں قصیدۃ اللامیا۔ ٹھیک ہے، قصیدۃ اللامیا انہوں نے اس وقت لکھی ہے جبکہ وہ شیب ابی طالب میں تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ایسی پوئٹری لکھی ہے جس کے آخر میں لام آتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ورڈ کے آخر میں لام آتا ہے، اسی وجہ سے اسے قصیدۃ اللامیہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 7 سے 10 نبی تک شیب ابی طالب میں رہے، 3 سال کی شدید مشکلات کا سامنا کیا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جن کا ذکر ہم نے کیا تھا، جتنا ہو سکا ان کی مدد کی۔ اب شیب ابی طالب کے سٹے کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ کعبے میں جو صحیفہ ہے اس میں سے جو ایک پارٹ تھا، بسم کا اللہم، اس کے علاوہ کیڑوں نے کھا لیا ہے اسے۔ یہ وہ صحیفہ تھا جس میں قریش والوں نے مسلمانوں کا بوائیکاٹ ڈیسائیڈ کر کے اس کو لکھ کر کعبے میں ہینگ کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بارے میں ابو طالب کو بتایا، اور کہا کہ وہ جو ڈاکیومنٹ تھا اس کو کیڑوں نے، اور ٹرمائٹس کا ذکر آتا ہے، جسے ٹرمائٹس کو کہتے ہیں دیمک، ہے نا؟ تو دیمک کا ذکر آتا ہے کہ وہ دیمک تھی جس نے اس صحیفے کو کھا لیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے بات کی تو مطعم بن عدی نے جا کر چیک کیا، تو وہ ویسا ہی تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا نا، ایک معجزے کی خبر دینے والے، اور کون تھے؟ ابو طالب تھے۔ ابو طالب نے کتنے قریب سے یہ معجزہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، ان کے تھرو یہ میسج کنوے ہوا، بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، کتنے قریب سے یہ سب کچھ دیکھا۔
یہ ڈاکیومنٹ قریش کے ایک شخص منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا، اور بعد میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد مسلمان شیب ابی طالب سے باہر نکلے۔ 10 نبی کا سال تھا۔ 10 نبی بہت امپورٹنٹ سال ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ عام الحزن ہے، ایئر آف سورو، حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کی وفات کا سال ہے۔ طائف کے سفر کا سال ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ مزید آگے جانے سے پہلے کچھ باتیں کرتے جائیں۔ یہ تکلیفیں اور آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے لیے اسپیشلی یہ فیز، اس میں ہر طرف سے مشکلات ہیں، ان کے خلاف ہر ظلم کا استعمال ہے۔ کیوں ہے یہ سب؟ کیوں اللہ نے ہمیں یہ دکھایا؟ کیوں اللہ تعالی ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا یہ پہلو لائے؟ چاہتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہوتا ہے، ایک سلور پلیٹ میں کلین سویپ مل سکتی تھی، ہے نا؟ مدینہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے وہیں اسلام نافذ کر لیتے، مشرکین کو آرام سے ڈیفیٹ کروا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو صرف ایک کن تھا، ہے نا؟ وجہ کیا تھی ان سب ٹیسٹ کی، ان سب آزمائشوں کی؟ وجہ یہ تھی کہ امت کو مثالیں دینے کے لیے۔ امت کہتی کہ ہم جیسی پریشانی تو اس وقت تھی ہی نہیں، اور یہ کہ اسٹرگل کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب سوچیں، مکہ کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب مدینہ کی سٹیٹ ملی ہوگی، جب پہلی نماز پڑھی ہوگی، جب وہاں پہلی مسجد بنائی ہوگی، تو کیا ویلیو ہوگی اس پیس کی، اس سکون کی، ان گھروں کی کتنی ویلیو ہوگی؟ اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ اس چیز کی قدر آتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اتنی مشکلات کے بعد جب سب مل کر ایک ساتھ جھیلتے ہیں اتنی مشکلات، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں میں آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں اپنی رحمت کی وجہ سے بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت جاؤں گا۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو کیا کرتا ہے؟ متوجہ کرتا ہے نا؟ جو افراد ویسے ہی عشرہ مبشرہ ہیں، جو ویسے ہی اللہ کے قریب ہیں، محبوب ہیں، وہ افراد جب کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں محنت کرتے ہیں، وہ یہ مثال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، میرے مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ آرام دہ بلینکٹ چھوڑ کر نکلو۔ اللہ کے نبی کو، جن کو جنت کی بشارت ہے نا، خاتم النبیین ہے وہ، جو حبیب اللہ ہیں، انہوں نے کیوں کیا یہ مشکل کا اور یہ جو عزیمت کا راستہ تھا، یہ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ آپ امت کے لیے یہ اگزامپل چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے کہ اسٹرگل کرنے سے اللہ کی رحمت اٹریکٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مخلوق کی طرف، اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، ان کی آزمائشیں دیکھ کر ہم شکایت نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے کس کس قسم کے ٹارچرز اٹھائے، ہم تو ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ہے نا؟ جب ان کے حالات کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو اس کمپٹیشن میں کہیں ہوں ہی نہیں، رائٹ؟ پھر کیا ہے؟ صبر و استقامت کی تربیت ملتی ہے، اللہ کے ہاں درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ پھر ایمان کے لیے صرف دل اور زبان سے اقرار کافی نہیں، کفریہ باتوں سے، کفریہ کاموں سے بیزاری لازمی ہے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اور پھر ہمارے عمل وہی ہیں، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اپنے اعمال سے بھی دکھانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، دینداری اپنانے والوں کے لیے اکثر اپنے گھر اور رشتہ داروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں، ہے نا؟ جب کوئی لڑکی پردہ شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے ڈسکریج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں پردہ کرنے سے۔ جب کوئی لڑکا داڑھی رکھتا ہے تو قریبی لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، کلاسز کے لیے جانا ہے، دین کے کام کے لیے آگے بڑھنا، اپنے ہی قریبی لوگ سامنے آتے ہیں، ہے نا؟ باہر والوں کا تو ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ جب اچھے کام کی کوشش کریں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جائیں آپ حق پر ہیں۔ پھر اللہ سے آسانی کی، بہترین معاون کی مدد مانگیں اور نیکی میں ڈٹے رہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، کچھ حکمتیں تھیں جو ہم آزمائشوں سے سیکھتے ہیں۔
चलें, अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है आमुल हुज़न। आमुल हुज़न बाज लोगों के नज़दीक ये दो वजह से आमुल हुज़न कहलाया गया। एक तो ये कि हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई। दूसरा ये कि उस साल ताइफ का वाक़या हुआ। ठीक है, ये दो वजूहात की वजह से इसको आमुल हुज़न कहा जाता है, या तो वफ़ात अबू तालिब और हज़रत खदीजा की, या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे उसमें जितनी उन्होंने तकलीफ़ें उठाई उस वजह से उसे आमुल हुज़न कहा गया। मुख्तलिफ रिवायात में डेट्स आती हैं। बाज़ रिवायात में हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा की डेथ में सिर्फ 3 दिन का फ़र्क आता है। और अबू तालिब के बारे में आता है कि विद इन 5 वीक्स, शेब अबी तालिब से निकलने के 5 हफ्ते बाद ही वो बिल्कुल मरगुल मौत वाले हाल में आ गए थे। यानी शेब अबी तालिब में इतनी उन्होंने तकलीफें उठाई, उनकी एज भी थी। उसके बाद उनका क्या हुआ कि उनकी जो हेल्थ थी वो इतनी खराब हो गई कि वो ऑलमोस्ट नियर डेथ हो गए। सबसे पहले अबू तालिब की वफात हुई, और मेजॉरिटी स्कॉलर्स का इस पे इत्तेफाक है कि इस्लाम पर उनकी डेथ नहीं हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब जौजा हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। हज़रत अबू तालिब की और हज़रत खदीजा की डेथ के बहुत सारे उसूल निकलते हैं, हम उन पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अबू तालिब की डेथ के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उन्हें कलमे की तलकीन की। लेकिन उस वक्त अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया अबू तालिब के पास मौजूद थे, और वो मुसलसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कहते कि ए अबू तालिब, क्या आप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ देंगे? आखिर में अबू तालिब की डेथ के बाद उनकी जबान से ये बात निकली कि अना अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मरता हूँ। कुछ ऑथेंटिक रिवायात में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और हज़रत अली के सामने उनकी डेथ हुई। हज़रत अली आए और बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और फरमाया कि आपके गुमराह चचा वफात पा गए हैं। अपने वालिद से ये फ्रस्ट्रेशन थी कि जिन्होंने इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने। इस्लाम कबूल ना करने में बहुत सारी चीजों में एक चीज थी एरोगेंस, तकब्बुर। पूरे कुरैश के अब्दुल मुत्तलिब चीफ थे, है ना, और अब्बू तालिब उनके बेटे थे। और इसमें क्या था कि मैं एक ऑनर को लेके चल रहा हूँ, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ, मैं अगेंस्ट नहीं जा सकता, राइट। और इसीलिए उनकी डेथ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ रही। हालांकि अंबिया के लिए है कि वो उसी वक्त कोई काम करते हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की परमिशन होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उनके लिए कि मैं उस वक्त तक आपके लिए दुआ करता रहूंगा जब तक अल्लाह ताला मुझे मना ना कर दे। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई सूरह तौबा की, कि किसी भी नबी के लिए किसी ईमान वालों के लिए, किसी भी नबी के लिए और किसी ईमान वाले के लिए जायज़ नहीं कि वो इस्तगफार करे मुशरिकों के लिए, चाहे वो उसके कराबतदारों में से ही क्यों ना हो। यानी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें देखें डायरेक्टली मना नहीं किया। अल्लाह ने कैसे मना किया? इनडायरेक्टली, कि आप उनको अपना कराबतदार समझ रहे हैं, लेकिन असल में वो कराबतदार नहीं है, आखिरत के लिहाज से वो आपके कराबतदार नहीं रहे। फिर अबू तालिब की जिंदगी और वफात से हमारे लिए बहुत से लाइफ लेसन्स हमें मिलते हैं। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अभी हम आगे भी देखेंगे ताइफ के वाक़े में, किससे एक्सपेक्टेड था, किसको दावत के लिए अप्रोच किया था, कबूल इस्लाम किसने किया, कुछ नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत की तकसीम, रिस्क की तकसीम, क्या हिकमतें हैं हम नहीं जानते, है ना। हम किस वक्त तक हिदायत पर हैं हम ये भी नहीं जानते। हम में से किसी शख्स को क्या है, हिदायत कमा कर नहीं हमने पाई, है ना। कोई भी नेक काम करते हुए कभी फख्र ना समझें, हम ये ना सोचें कि हम तो बहुत खास लोग हैं, है ना, हमने क्योंकि ये नेकी कर ली तो हम बहुत खास लोग हैं। ये जो नेकी मेरे हिस्से में आई, ये मेरी कुछ अच्छाई की वजह से आई। हम मुस्तकिल अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह से तौफीक मांगते रहें, और लिटरली अल्लाह हम जो भी नेकी करें उसके बाद हम अस्तगफार करें, शुक्र और अस्तगफार करते रहें मुस्तकिल। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करें और तौफीक दें, क्योंकि असल हकीकत तो ये है कि अल्लाह की अता की वजह से ही हम हिदायत हमें मिली और हम हिदायत पर है। हम में से कोई इस काबिल नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों को इल्म होता है, बहुत सारे लोगों को इल्म होता है चीज़ों का।
دین کا۔ حضرت ابو طالب کے پاس علم تھا، انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا رہوں گا، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی عمل، ایکسیپٹنس نہیں تھا۔ اسلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سبمٹ کرنا، ہے نا، سرنڈر کرنا۔ انہوں نے وہ نہیں کیا، ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ پھر کیا ہے اس میں، کمپنی جو ہے آپ کی جو صحبت ہے اس کا کتنا فرق پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا نا ابھی اچھی کہ ابو طالب کے ساتھ کیا ہوا، دیکھیں اچھی بری کمپنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ آخری وقت میں ابو طالب کے پاس کون بیٹھے تھے؟ کفار بیٹھے تھے۔ ابو جہل آیا اور کیا ہوا، وہ مستقل کہتا رہا کہ نہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بالآخر وہ نہ مانے۔ انہوں نے اپنے آخری الفاظ کیا کہے؟ انہوں نے اپنے آخر میں بھی آخر تک کلمہ نہیں پڑھا۔ تو دیکھیں برے افراد کی کمپنی سے دور رہنا اور کٹنا کس حد تک ضروری ہے۔ پھر ایک چیز اور، اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبد المطلب کو، جو کہ مکہ کے سردار تھے، ان کے بیٹے کون تھے؟ ابو طالب، وہ بھی سردار تھے۔ اگر ابو طالب اسلام قبول کرتے تو کیا ہوتا؟ کفار ان کو بھی تنگ کرتے اور ان کو بھی سرداری چھوڑنی پڑتی۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ ان کی بات کوئی نہیں مانتا، ان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ ہوا کیا؟ رہے وہ کافر، لیکن کام کس کا کروایا؟ دین اسلام کا کام کروایا۔ ہم آگے پڑھیں گے، موتم بن عدی کافر رہا، کفر میں ڈیتھ ہوئی، لیکن اللہ نے دین کا کام کروایا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں دین کا کام لے لیتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بہت تیر چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اس دین کا کام کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے، یعنی کسی گنہگار سے بھی لے لیتا ہے۔ آپ دیکھیں دو افراد جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، موت کفر کی حالت میں آ رہی ہے، لیکن کس حد تک ہیلپ فل ہیں، کس حد تک سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ اللہ کی پلاننگ کس حد تک ہے، ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں، ظاہری اسباب میٹر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا، جس نے دین نہیں بھی قبول کیا اس سے بھی کیسے پروٹیکشن دلوائی۔ تو یہ بے شک اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے کام ہیں۔ تو ایک طرف یہ کہ باہر کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ تھی عام الحزن میں، وہ چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈین حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اس حال میں ہوئی کہ وہ کفر کے حالت میں تھے۔ دوسری چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، اس کی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے، اگلی کلاس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس کو یہیں پینڈ کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں موسٹ پروبیبلی ایک کوئز لوں گی، کوشش کروں گی کہ ایک کوئز ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کا ریویژن ہو جائے۔ آج ہم 9th سیشن ہمارا ہو چکا ہے، تو اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ تھوڑا ریویژن ہم کر لیں، ٹھیک ہے۔ سلائیڈس کو ضرور پڑھ کر آئیے گا، جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں ان کو ضرور پڑھ کر آئیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ٹائم ہوا، موقع ملا تو کوئز کے کچھ کویشچنز رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی آن لائن، کلاس کو اینڈ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم وتب علينا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔